راجہ اپنے شوہر سلیمان سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ کی والدہ نے مجھے مارا اور آپ نے کچھ نہیں کہا۔ اب آپ کے بابا اور آپ کا بھائی الپرسلان میرے بھائی کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ آپ کس وجہ سے خاموش ہیں سلیمان؟ آپ کا بھائی ولی عہد بننے کے لیے کوئی بھی اس نے کام نہیں چھوڑا، ہر کام اس نے کیا ہے، لیکن آپ کیا کرنے والے ہیں؟ کہ آپ مجھے محل کے اندر جانے کی باتیں نہیں کرتے تھے، مجھ سے وعدہ نہیں کرتے تھے، مجھے ملکہ بنا کر وہاں پر خادموں کے اوپر حکم چلانے کے لیے نہیں کہتے تھے۔ مجھے پتہ چل گیا یہ صرف اور صرف باتیں تھیں۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو سلیمان ہم تنہا رہ جائیں گے، ہمارا کوئی بھی نہیں رہے گا۔ تو راجہ کہتی ہے سلیمان اگر ہم نے ہاتھ پاؤں نہ چلایا تو نہ ہی تخت رہے گا اور نہ ہی تاج رہے گی اور نہ ہی تمہارے پاس ایک راجہ رہے گی۔ یہ کہتے ساتھ ایک راجہ بہت ہی غصے میں وہاں سے اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور پھر دسترخواں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے چلے جانے کے بعد سلیمان کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور کچھ سوچنے لگ جاتا ہے۔ ادھر عینی قلعے کو دکھایا جاتا ہے۔ دوکیہ اپنے چچے گورنر سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ چچا میں نے سلطان کو بتا دیا ہے کہ اس قتل عام میں ہمارا کوئی بھی ہاتھ نہیں ہے، لیکن سلطان ارطغرل کو کوئی بھی سمجھ نہیں آ رہی اور وہ صرف اور صرف ہم پر الزام لگا رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ قتل عام صرف اور صرف آپ لوگوں نے ہی کیا ہے۔ تو یعنی اس غصے میں بولتا ہے کہ بابا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ارطغرل صاحب سلطان جو ہے وہ یہ قتل عام کا الزام ہم پر لگا کر یہ جو ہماری صلح ہوئی ہے اس کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ تو یہاں پر رومن دوجن بولتا ہے اور کہتا ہے کہ سلطان اتنا زیادہ جو ہے نا پریشر سے یا اتنے اعتماد سے کہہ رہا ہے تو اس کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل موجود ہے جس کی وجہ سے وہ یہ الزام صرف اور صرف ہم پر لگا رہا ہے۔ تو جنرل دوکاس جواباً کہتا ہے کہ ان کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے، اگر ان کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی تو اب تک ہم واسکو پان سے کے ہاتھ دھو چکے ہوتے اور اب تک سلطان نے وہ ہم سے لے لیا ہوتا۔ دوکیہ کے مطابق یہ صرف اور صرف الزام ہے۔ تو گورنر کہتا ہے کہ یہ ہم پر الزام کیوں لگا رہے ہیں، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو گورنر کہتا ہے کہ پھر اگر ہم نے بھی یہ نہیں کیا تو پھر یہ کس نے کیا؟ تو یہاں پر دوجن کہتا ہے کہ ہمیں جلد از جلد جواب حاصل کرنا ہوگا ان سے پہلے اور یہ شہزادے یانیس کو جلد از جلد کام مکمل کرنا ہوگا، یہ ہمارے لیے بہت ہی درست رہے گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی گورنر کہتا ہے کہ تم نے بہت ہی اچھا کہا ہے دیوجن، یہ ہمیں جلد سے جلد کام مکمل کرنا ہوگا۔ اس کے بعد گورنر دوکاس اور دیوجن وہاں سے اٹھ کر ایک طرف چلے جاتے ہیں۔ ادھر یانیس کہہ رہا ہوتا ہے میری چچا ذات پیاری سی مہارانی دوکیہ۔ یہ سنتے ساتھ ہی دوکیہ یانیس کے منہ کے اوپر ایک زوردار تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے کہ تم معاہدے کو اس طرح سے کیسے خطرے میں ڈال سکتے ہو؟ یہ سنتے ساتھ ہی یانیس بہت ہی پریشان ہو جاتا ہے اور کچھ سوچنے لگتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو دوکیہ؟ یہ سنتے ساتھ ہی دوکیہ کہتی ہے کہ تم سب کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتے ہو لیکن میری آنکھوں کے اندر دھول نہیں جھونک سکتے۔ تم جہاں پر قتل عام ہوا تھا وہاں پر تم اپنا نشان چھوڑ آئے تھے، تم اپنا وہاں پر بلسٹر چھوڑ آئے تھے جس کے اوپر تمہارا نام لکھا ہوا تھا۔ آج کے بعد نہ ہی چچا کو اور نہ ہی کسی اور کو اس بات کا بارے میں پتہ لگنا چاہیے، نہیں تو ترکوں کا یہ قتل عام کی وجہ سے سارا کا سارا الزام ہم پر لگے گا اور ہم ہی اس کی قیمت ادا کریں گے سب لوگ مل کر۔ یہ کہتے ساتھ ہی دوکیہ وہاں سے چلی جاتی ہے جبکہ یانیس بہت ہی غصے میں ہوتا ہے اور کچھ سوچنے لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد دوستوں ہمیں جنگل کا منظر دکھایا جاتا ہے، ہمیں اقچا خاتون کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے گھوڑے کے پاس آتی ہے اور اپنے گھوڑے کے ساتھ ایک خط اسے ملتا ہے اور پھر وہ اس خط کو نکالتی ہے جو گورنر کیکنموز کی طرف سے آیا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ اس خط کو کھول کے پڑھنا شروع کر دیتی ہے اور اس خط میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ تم جلد از جلد الپرسلان کو مار دو۔ یہ کہتے ساتھ ہی ابھی تک وہ پڑھ ہی رہی ہوتی ہے تو اسی دوران وہاں پر کراجہ آ جاتی ہے۔ کراجہ جلدی سے وہ خط چھین لیتی ہے تو اسی دوران اقچا بولتی ہے کہ میرا خط مجھے واپس کر دو اور کراجہ کہتی ہے کہ یہ جو صلیب کا نشان ہے